نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مفسدات میں نماز پوری ہونے سے پہلے بھول کر سلام پھیر دیا۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ دو رکعتوں کے بعد کوئی آ کے ملا ہے تو اس نے بھول کر ساتھ سلام پھیر دیا تو کوئی حرج نہیں، کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر پھیرا اب نماز ٹوٹ جائے گی۔ بھول کر پھر گیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، اگر جان بوجھ کر کیا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی بھی شخص کو سلام عمدن یا سہون کیا نماز فاسد ہو گئی۔ نماز سلام کلام کے لیے نہیں۔ اگرچہ بھول کر سلام کہا تھا کہ یاد آیا سلام کرنا نہ چاہیے اور سکوت کیا۔ الفتاوی ہندیہ کے اندر در المختار کے اندر یہ دونوں مسائل موجود ہیں۔ مسبوق یہ خیال کر کے کہ امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے، سلام پھیر دیا، نماز فاسد ہو گئی۔ مسبوق کسے کہتے ہیں؟ کسی ساتھی کو پتہ ہے؟ مسبوق کہتے ہیں جس کی 1 یا 2 یا 3 رکعتیں رہ جائیں پھر وہ جماعت کے ساتھ ملے۔ 1 رکعت کے بعد، 2 رکعت کے بعد، 3 رکعت کے بعد آ کے ملا، وہ کیا مسبوق آ کے ملا اور اس نے سلام نہیں پھیرنا تھا، لیکن اس نے کہا چونکہ امام صاحب نے سلام پھیرا ہے میں بھی سلام پھیر دوں، تو نماز ختم ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ اس نے اپنی نماز مکمل کرنی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ علیحدہ علیحدہ مسئلے ہو گئے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ بھول کر کیا تو نماز نہیں گئی۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ جان بوجھ کے کیا، نماز ٹوٹ گئی۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرنا ہے، تو نماز گئی، کیونکہ نماز تو ابھی باقی ہے، نماز تو ابھی تو اس نے 1 رکعت پڑھی ہے، 2 رکعت پڑھی یا 3 رکعت پڑھی، تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ عشاء کی نماز میں خیال کر کے کہ تراویح ہے، یعنی شروع نماز کی اس نے عشاء کی، لیکن دماغ میں کیا آ گیا؟ میں تراویحیں پڑھ رہا ہوں، تو ہر تراویح 2 تراویحوں کے بعد سلام پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے کیا کیا؟ سلام پھیر دیا۔ یا ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا لیکن اس کے دماغ میں آ گیا میں جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، جمعہ بھی 2 رکعتیں ہیں، تراویح میں بھی 2 رکعتیں ہیں، ان دونوں میں سلام پھیرا۔ یا پھر مقیم نے اپنے آپ کو مسافر خیال کر کے، مقیم کے لیے 4 کے بجائے 2 رکھتے ہیں، مسافر کی ہیں جی، مقیم کے لیے 4، مسافر کے لیے 2، ٹھیک ہے جی۔ اس نے اپنے آپ کو مسافر خیال کر کے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو نماز فاسد ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ نماز کون سی تھی؟ عشاء کی۔ دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ تراویحیں ہیں۔ نماز کون سی تھی؟ ظہر کی۔ دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ جمعہ ہے۔ نماز کون سی تھی؟ مقیم کی۔ دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ مسافر ہے۔ تو ان سب صورتوں میں 2 رکعتوں پر اگر وہ سلام پھیرے گا تو نماز فاسد ہوگی۔ اس پر بنا بھی جائز نہیں، اس پر بنا بھی جائز نہیں۔ بنا کسے کہتے ہیں؟ یہ میں نے کئی مرتبہ پہلے عرض کیا ہوا ہے۔ بنا کسے کہتے ہیں؟ بنا کہتے ہیں نماز پڑھتے اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے، نماز پڑھتے اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے، جیسے اب یہ ساتھی وضو خانہ ہے تو وہ سیدھا چلا جائے وضو خانے میں، وہیں سے نماز چھوڑ کے سیدھا چلا جائے وضو خانے میں، بات نہ کرے کسی سے، وضو کر کے واپس آ کے وہیں سے نماز شروع کر سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بنا کرنا، اس کو کہتے ہیں بنا کرنا۔ بات نہ کرے، اگر بات وغیرہ کی کسی سے تو پھر تو بات ختم ہو گئی نا، کلام ہو گیا نا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو کہتے ہیں بنا کرنا۔ پھر دوسری رکعت کو چوتھی سمجھ کر سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا کہ نماز پوری کر کے سجدہ صاحب کر لے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کسی بندے نے دوسری رکعت کو چوتھی رکعت سمجھ کر سلام پھیرا، اب یہ کیا ہے؟ یہ بھول ہو رہی ہے، یہ جان بوجھ کے نہیں ہو رہا، لیکن جب سلام پھیر دیا اس کو یاد آ گیا ہو ابھی تو 2 رکعتیں ہوں گی، کھڑا ہو جائے، 2 رکعتیں باقی کی مکمل کرے، آخر میں سجدہ صاحب کر۔ یہ سجدہ صاحب کیوں کیا؟ کیوں ہوا سجدہ صاحب؟ وجہ تاخیر فرض کی وجہ سے۔ تیسری رکعت فرض تھی،
4 رکعتیں تھیں نا جی. تو چاروں رکعتوں میں کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ چاروں ہی فرض ہیں. 4 رکعتی نماز میں 2 رکعتیں فرض تو نہیں ہے نا, چاروں ہی فرض ہیں نا. قضا خیرہ بھی فرض ہے, رکوع بھی فرض ہے, سجود بھی فرض ہے. وہ سارے فرائض لیٹ ہو گئے, اس کو کہتے ہیں تاخیر فرض ہونا. فرض کی تاخیر ہو گئی, اس لیے سجدہ سہو آ گئے. ترک واجب ہو جائے, ترک واجب ہو جائے تب بھی سجدہ سہو. تاخیر فرض ہو جائے تب بھی ہے, تکرار ہو جائے تب بھی. ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو سجدہ سہو کے باب میں آپ کو عرض کر دوں گا. زبان سے سلام کا جواب دینا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے. زبان سے کوئی بندہ آیا, اکثر ساتھیوں کی عادت ہوتی نہیں, آتے ہی بلند آواز سے سلام کرتے ہیں. تو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے کہا جی وعلیکم السلام, پڑھ کیا رہا ہے؟ نماز. کیا کیا اس نے؟ سلام کا جواب دے دیا, نماز فاسد ہو. اچھا, اور ہاتھ کے اشارے سے ایسے کر دیا, ہاتھ کے اشارے سے ایسے کر دی تو نماز نہیں ٹوٹے گی, نماز مکروہ ہوگی. اب یہ بتائیں یہ کیوں مکروہ ہوئی؟ نماز ٹوٹی کیوں نہیں؟ عمل قلیل کی وجہ سے نہیں ٹوٹی. دونوں ہاتھ اس نے استعمال نہیں کیے, دونوں ہاتھ اس نے نہیں ہلائے, ایک ہاتھ سے ہی اس نے, یہ عمل قلیل ہے, ایک ہاتھ کا ہلنا. یہ عمل قصیر ہے, دونوں ہاتھوں کا ہلنا. ایک ہاتھ سے کر دیا, زبان سے جواب نہیں دیا, مکروہ ہو گئی, لیکن نماز ٹوٹی نہیں. ٹھیک ہے جی, اس کا جواب نہیں آیا, آپس میں کنورسیشن نہیں ہوئی, اس لیے مکروہ ہوئی. سلام کی نیت سے مصافحہ کرنا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے. اب وہ آیا, یہ نماز پڑھ رہا تھا, اس نے سلام کیا, اس نے ایسے بھی نہیں کیا, جواب بھی نہیں دیا, لیکن ہاتھ ملانے لگ گیا, ہاتھ ملایا. اب یہ عمل کثیر ہے, بار بار ہلا رہا ہے, بار بار ہلا رہا ہے, مصافحہ کیا. اب یہ کنورسیشن ہو گئی ان دونوں کی, ڈائریکٹ ہو گئے, تو نماز ٹوٹ گئی. مصلی سے کوئی چیز مانگی, مصلی کہتے ہیں نمازی کو, مصلی سے کوئی چیز مانگی یا کوئی بات پوچھی, اس نے سر یا ہاتھ سے ہاں یا نہیں کا اشارہ کیا, نماز فاسد نہ ہوئی, البتہ مکروہ ہو گئی. منہ سے نہیں بولا, ٹھیک ہے جی, ایسا صرف اس نے اشارہ کیا, نماز نہیں ٹوٹی, مکروہ ہوئی. کسی کو چھینک آئی, جواب میں نمازی میں یرحمک اللہ کہا, نماز فاسد ہو گئی. کسی کو چھینک کدھر آئی؟ باہر آئی, یعنی وہ نماز کے اندر نہیں ہے, وہ باہر. یہ بندہ نماز کے اندر ہے, دوسرے کو چھینک آئی, اس نے کہا یرحمک اللہ, ہاں جی, تو نماز فاسد ہو گئی. خود اسی کو چھینک آئی اور اس نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے یرحمک اللہ کہا, تو نماز فاسد نہ ہوئی. یہ نماز کے اندر ہے اور یہ خود ہے, کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر کسی اور کو چھینک آئی, اس مصلی نے الحمدللہ کہا, نماز نہ گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اور جواب کی نیت سے کہا تو نماز جاتی رہی. فتاوی عالمگیری کے اندر اسی طرح مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. نماز میں چھینک آئی, کسی دوسرے نے یرحمک اللہ کہا اور اس نے جواب میں آمین کہا, تو نماز فاسد ہو گئی. اب ان سارے مسئلوں کے اندر ایک چیز کامن ہے, جو نماز کے اندر عمل ہو رہا ہے نا اور اس کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ نماز کو نہیں توڑ رہا. لیکن باہر سے جس کے ساتھ ہو رہی ہے نا جی, کنورسیشن ہو رہی ہے, اس نے کہا پھر اس نے کہا, یہ جواب سلام ہو رہا ہے, ہاں جی, سوال جواب ہو رہا ہے, ادھر سے وہ سوال کر رہا ہے, یہ جواب دے رہا ہے, یہ کر رہا ہے. تو اب ان میں یہ چیز کامن ہے. باہر والے کو جیسے ہی وہ کیونکہ کلام نماز تکبیر تحریمہ نماز کے اندر کہتے ہی وہ چیزیں جو اپنی اصل میں حلال اور جائز ہیں لیکن تکبیر تحریمہ کی وجہ سے حرام ہو چکی. سلام کرنا حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, سلام کا جواب دینا حرام نہیں ہے, لیکن تکبیر تحریمہ کی وجہ سے اب یہ چیزیں حرام ہو چکی. گفتگو کرنا حرام نہیں ہے, لیکن تکبیر تحریمہ کی وجہ سے, یعنی وہ تکبیر جو حرام کر دے, وہ اپنی اصل میں حلال اور جائز ہیں لیکن اس مخصوص کیفیت کی وجہ سے. اچھا جی, نماز میں چھینک آئے تو سکوت کرے,
اور الحمدللہ کہہ لیا تو بھی نماز میں حرج نہیں، اگر اس وقت حمد نہ کی تو فارغ ہو کر کہہ لے۔ اب یہاں پر مسئلہ ہم ختم کرتے ہیں۔ نماز کے اندر آپ نے کسی کا سلام سنا، چپ رہیں، نماز مکمل کریں، نماز کے بعد آپ کہہ لیں وعلیکم السلام، تو آپ کو اجر مل جائے گا۔ اب وہ نماز سے فارغ ہو چکا ہے، نماز کی پابندیاں مکمل کر چکا ہے۔ کسی کو چھینک آئی تھی یا اپنے آپ کو آئی تھی، چپ کر گیا، اپنی نماز جاری رکھی، نماز سلام پھیرنے کے بعد الحمدللہ کہہ لیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا جواب اگر تھوڑی دیر ٹھہر کے بھی دے دیا جائے تو اللہ اجر سے محروم نہیں رکھتا۔ اب ایک حدیث پاک میرے اور ذہن میں آئی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو عرض کر دوں۔ میں نے عصر کے درس میں، مشکات شریف کے درس میں یہ عرض کی تھی کہ جب بھی غم آ جائے تو کیا کہا جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس پر بے شمار اجر اور ثواب عطا فرماتا۔ میرے ابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج سے 25 سال پہلے فوت ہو گئے۔ آج مجھے دل میں ان کا غم تازہ ہوتا ہے، تو میں آج کہتا ہوں نا جی انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آج بھی اللہ تعالیٰ مجھے اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے کلام کی خاصیت ہے، جب بھی پڑھا جائے گا اللہ ثواب سے محروم نہیں رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔